الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل اللهم صل على اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس الفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے. ایک حدیثی میں آتا ہے لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا. وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے. آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے.
ایک بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بد نظری کا علاج کسی غلط نظر کا کیا علاج ہے؟ تو دوسرے بھائی کہنے لگے بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ میاں ہماری آنکھوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ہماری آنکھوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ بہتر بتلا سکتے ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نامناسب چیزیں نہ دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہر روڈ پر بھی چلیں نامناسب چیزوں کو نہ دیکھا کریں، نامناسب تصویروں کو نہ دیکھا کریں، کیوں اپنے دل کو خراب کرتے ہیں خام خواہ کی پریشانی۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی جب کشف کے آداب بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ راستے میں چلے تو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے، اپنی اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے، چاہے 1000 دفعہ ہی پڑے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالے۔ اس لیے ہمارے بزرگ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھے، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھے کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے بیٹے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ محمد سہیل۔ اب اپنے بیٹے محمد سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بتلا جزاک اللہ۔ ہاں یہ سیدھے جا کے سامنے ہے، یعنی سامنے گلی میں گھر ہے؟ نہیں، گلی میں گھر نہیں آپ کا، یہ سیدھے جا کے جزاک اللہ، یہاں گھر نہیں، یہ ٹوبر ٹیکسی میں آپ کا گھر نہیں۔ اب اور سوچو کہاں پر ہے؟ یہ تو اپنے بیٹے نے بڑا نزدیک گھر بتلایا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں اب سب ہاں کھڑے ہو جاؤ اپنے بچے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں یہ کہہ رہے سیدھے جا کے ادھر کو ہو جائے گھر۔ الحمدللہ بھائی سب نے بڑا پکا گھر بنا کے کھڑے ہیں، اپنے بیٹے بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ کیا بھائی مولا کی بولے ہمارے ساتھ گھر نہیں بتلائے ان بچوں کو؟ اللہ خوش ہے کہ چلا ہے نہیں بتلائیں گے، انشاءاللہ بتلائیں گے، نہیں بتلائے بس ماشاء اللہ یہ اساؤں کی توجہ سے بتلا دیا۔ اب اپنے بیٹے کو ہو، اب دونوں بیٹے کو ہو، تینوں کو ہو، گھر کہاں پر ہے؟ پھر کھڑے ہو کہو گھر کہاں پر ہے؟ آپ بھی کہو، اونچی آواز سے کہو، آپ بھی کہو گھر کہاں ہے؟ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گلی میں تھے آپ اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے۔ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت یاد رہا۔ بھائی ہمارے ستیلے والے بھائی، کیا نام ہے اپنے بھائی؟ بھائی محمد منیر۔ اپنے بھائی بتلائے گھر کہاں پر ہے؟ ٹوبے میں۔ ابھی ان بچوں نے بتلایا گھر الحمدللہ ہے۔ سپیکر پر بھی دھیان رکھنا، لیکن یہ جو نیک باتیں ہیں یہ بھی جنت کی باتیں ہیں۔ ہاں دونوں کام کرنے ہیں آپ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اسپیکر کے بٹن پر بھی دھیان رکھنا ہے اور دل کے بٹن پر بھی دھیان رکھنا ہے. الحمدللہ. ہاں اب بتلاؤ اپنے بھائی گھر کہاں پر ہے؟ سب کہوں اونچی آواز سے. ماشاء اللہ کہوں گے الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ یہ گلی میں کہاں گھر آپ کا؟ ٹوبے میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. ایک ذرے کا شکریہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امریکہ کا تو آپ دیکھ لیں عروج خاک میں مل گیا. یاد رکھنا بڑا بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بڑائی تو رب کی شان ہے, بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. ایک بھائی کہنے لگے میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, بڑائی کی بیماری ہے. دوسرے بھائی کہنے لگے بندے میں کیا بڑائی یاد رکھنا, جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. اندازہ لگایا آپ کا صبح و شام کس حالت سے گزرتا ہے آدمی. صبح و شام گندی کو صاف کرے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. بڑائی تو رب کی شان ہے, بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے بھائی منیر ہے اور ہمارے دوسرے بھائی تھے, کیا نام ہے؟ سعود. بھائی سعود. اللہ خوش رکھے اپنے بھائی ہے تیرا رحم اللہ پہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں, بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا مسپلہ میں رہائشی حضرت شاہ صاحب نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمائے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا, کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا, لیکن حسن نیت اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. فرمانے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھے, کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے. اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی طرف رخ کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا مد نظر ہو. بس یہ روح ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے. پھر تھوڑے بہت نا گھروں میں حالات آ جاتے ہیں. اللہ حالات کو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے لاتے ہیں. مجھے کچھ 6-7 مہینے پہلے سینے میں تکلیف تھی, اب بھی کچھ اس کا اثر ہے صحیح. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ڈاکٹر حضرات بیچارے کہتے ہیں آرام کریں. بہرحال اسباب کے درجے میں ان کی بھی بس دوائی پر نظر ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں دوائی کے علاوہ اور بھی دوا ہے. یہ اپنے بزرگوں کی جو دعا ہے یہ دوا سے بڑھ کر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. باقی وہ تو خیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے, باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. دیکھو دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے,
آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا؟ بھائی بزرگ صاحب، اللہ ہمارے بزرگوں کو خوشی سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے سب بزرگوں کا محبت سے نام لے کر رہے، ہر والد صاحب، ہر بھائی مولادی صاحب، اللہ ہمارے بزرگوں کی شفقتیں صحت عافیت سے تعبیر قائم رکھے۔ یہ بزرگ حضرات ہیں، یہ برکت ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے البرکت مع کابرکم، برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی عبداللہ صاحب، اللہ ہمارے شریعت مطہرہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ بھائی کیا نام ہے بھائی کا؟ کیا نام؟ محمد اسد شبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ برکتوں سے نوازے، اور ہمارے بھائی سے اللہ خوش رکھے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا ایک ایک کا نام لے کر محبت سے شکریہ ادا کروں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ بھائی صحیح سے اللہ خوش رکھے، بھائی سے اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ اللہ ہمارے سب بزرگ، مجھے اگر فرصت ہو تو میں سب کا، آپ حضرات کی یہ محبتیں سب جنت کی محبتیں ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ حضرات کے نئے قدموں کی قیمت یاد رکھو۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا، سونے سے ہی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے 5000 کا نوٹ ہو، اب آپ دیکھ لیں اس میں اللہ نے کتنی نعمتیں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ 5000 کا نوٹ ہو، بازار میں چلے جائیں، برفی اس میں چھپی ہوئی ہے، لڈو اس میں چھپے ہوئے ہیں، گلاب جامن اس میں چھپے ہوئے ہیں، کیلے اس میں چھپے ہوئے ہیں، مالٹے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کی جیب میں 10 روپے ہوں تو ریوڑیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں، آپ کی ٹافی اس میں چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسی طرح یہ ایمان ہے نا، ایمان یہ جنت کا ویزا ہے آپ کے پاس، اس میں سونے چاندی کے محلات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کنہوں نے بتلائے ہیں؟ اس پیاری ذات نے بتلائے ہیں جو نیلی چھت والے آسمان کے مالک ہیں، جن کا ایک فرمان برحق اور سچ ہے۔ دن کے 12 بجے جس طرح آپ کو روشنی کے سورج کی روشنی پر یقین، اس سے بڑھ کر رب کے ایک فرمان پر یقین ہونا۔ بھائی بنیت یہ بات، یہ اپنے بھائی سب آپ خدمت کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی ہم راستے میں ہے، یہ منزل نہیں رہ گزر ہے۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی رہے اور راضی کرتی رہے، اور کر رہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں جی بھائی۔ ہمارے لاہور میں جامع مدنیہ میں ہمارے نیک اسرا حضرت مولانا قاری ادریس صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے مجھے خود سنایا یہ واقعہ، اور اب بعد میں پھر یہ واقعہ جب میں سنا رہا ہوں، جس نیک خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کے بیٹے نے مجھے سنایا، اور ان کے جو پہلے خاوند تھے انہوں نے بھی سنایا۔ بیٹے تشریف لائے،
ان کے والد صاحب خانے وال میں پڑھاتے تھے، خانے وال میں پڑھاتے تھے، خانے وال میں اللہ تعالیٰ نے پہلے میں سب سے پہلے قاری صاحب نے سنایا تھا کہ ہمارے رشتے داروں میں خاتون وہ خانے وال میں ان کا نکاح ہوا، تو خاتون میں کئی خوبیاں تھیں، کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، ان میں ہی میں کروں بڑے بڑے نیک بات بھلا ہوتے ہیں الحمدللہ۔ نیکیوں میں بعض بہت سی ایسے موقع ہوتے ہیں، یہ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی اپنی نیکیوں میں بس رابع بسریہ کے مقام پر پہنچی ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب راستے میں۔ ہاں بات وہی دیکھو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نیک خاتون ہے، اس میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی قریب مدرسے میں وہاں بچے پڑھتے اور قرآن پاک پڑھتے 200-250 قریب بچے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر بھیجتی کہ چلو ان بچوں کی میں خدمت کروں، یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا معلوم ان کی خدمت کی برکت سے میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کوئی ذرا نازل فرما دے۔ آپ میں سے مجھے اندازہ ہے، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں کتنے، بلکہ سبھی ہمارے بزرگوں میں جانتا ہوں کتنے ہمارے بزرگ بھائی چاہے دن میں اپنی حق حلال کی روزی کے کسی بہانے میں مصروف ہو، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ملازمت، روزی کے کسی بہانے مصروف ہو، لیکن یہ مسجد مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ سب ان کا محبت سے نام لیں، حافظ صاحب ہیں، بچے قرآن دے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کی نظریں بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائے گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے بارے میں آپ دیکھیں، بھائی منیر اپنے بھائی ہیں، مجھے اندازہ ہے گھر میں بچوں کے بارے میں سبھی والد بھائی اپنے حق حلال کی روزی ہے کسی یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ آدمی کوئی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، آدمی خدا خوفی سے اونچا ہوتا ہے۔ اپنی حق حلال کی روزی یا کوئی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے اپنی حق حلال کی روزی سے یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کے دروازے پر الحمدللہ۔ اللہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے لگا، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو خاتون میں کئی خوبی، ایک خوبی یہ تھی قریب مدرسے میں بچے پڑھتے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر بھیجتی، اور یہ نیک مائیں بہنیں بیٹی ایسی ہے میرا کروں ان کی خدمت ایسی ہے، رات دن یہ بیچاری خدمت میں لگے رہتی ان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ صبح شام گھر میں کھانا پکانا بھائی بولنا تو ہمارے ساتھ آپ دیکھیں گھر میں ایک مقدر کھانا نہ ملے تو آپ کے لیے نفل پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تہجد پڑھے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، عبادات میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی سفر کرنے لگا تو تاخیر ہو رہی ہے، اور گھر والی کہیں گے نہیں آپ نے کھانا کھانے جانا، کھانا کھانا جانا، اگر راستے میں آپ کو تکلیف نہ ہو، شوگر کی تکلیف بھی ہے تو کھانا کھلا کے پھر بھی رخصت کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ایک خوبی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ خوش ہے۔ خاتون میں ایک خوبی تو یہ تھی قریب مدرسے میں بچے پڑھتے قرآن پاک پڑھتے حفظ کرتے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر بھیجتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ساری سنتوں پر ہم ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے اور بھی کر رہے ہوتے۔
کھانا کھلانا، اب یہ بھی سنت الحمدللہ بات۔ اتباع سنت بھائی مولانا محمود صاحب کوئی مشکل نہیں آ رکھا۔ ہاں اتباع سنت، سنت کا معنی ہے نا طریقہ، ایک حدیثی میں ہے، بلکہ باہرات میں سنت کا معنی دیا، بعض کتابوں میں سنت کا معنی لکھا ہوا الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے، جو دین کے اندر رائج ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، سب پر سنت کا لفظ پڑا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ۔ مجھے امید ہے اپنے بھائیوں نے سب میں مغرب کی نماز پڑھ لی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے نماز پڑھ لی، حضور کی روح مبارک نماز پڑھ لی، حضور کے پیارے نورانی طریقے پر عمل کر لیا، اور حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ کوئی بھائی پہلے سے نماز میں کچھ، اگر کوئی پہلے سے کوئی بھول ہوئی ہے، اب آئندہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ پانی پی لیتے ہیں، چلو بھائی الحمدللہ۔ دیکھو بھائی مولانا محمود صاحب جلدی نہیں کرنی، اچھا چلو بھائی عبدالرؤف صاحب آپ پی لیں۔ دیکھو مجھے اتنا کہنے سے کہ ہمارے بزرگ پانی پی لیں، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا ہے، اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ اپنے بھائی کو ترجیح دے دی، اتنا کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ساری باتیں بھائی کتابوں میں نہیں ملتی، ہمارے پاس بھی کیا ہے، بڑوں کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ بعد میں انشاءاللہ پھر پی لینا ہے۔ اب تھوڑا سا بھائی محمود صاحب تھوڑا سا آپ میرا بات کر لوں، پھر بعد میں انشاءاللہ پھر پی لینا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ اپنے بھائیوں کو، اللہ بھائی سعید صاحب اللہ خوش رکھے، ہمارے بزرگوں کو بھیجے، ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، ہمارے بچے ہیں سب بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔ تو خاتون میں ایک خوبی یہ تھی کہ قریب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے بھیجتی۔ دوسری خوبی یہ تھی، دوسری خوبی خاتون میں دوسری خوبی یہ تھی کہ عورتوں کی مجلس میں اگر کوئی غیبت شروع کرتی، وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ عورتوں کی مجلس میں اگر کوئی غیبت شروع کرتی، وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی کی غیبت کرتی، نہ کسی کی غیبت سنتی، اگر بس اٹھ کر چلی جاتی۔ پھر کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا، 22 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 22 سال۔ ایک بیٹا تھا، بیٹے کی عمر میں خیر اس کو 4 سال تھی، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور ایک چھوٹی بیٹی 1 سال کی بیٹی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعہ مجھے ان کے جو خامن تھے انہوں نے بھی سنایا، اور بیٹے اب ان کے بیٹے بھی بہت 40 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ان کے بیٹے فیصل آباد میں ہوتے ہیں، یہ خود بھی سنایا۔ جب وہ خاتون ان کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں ان کے لیے قبر کھول رہے ہیں۔ جب گول کن قبر کھول لی تو وہ گول کن
وہاں جو قبر کی جو مٹی باہر نکلتی ہے، قبر کی مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے، اچانک ان کو محسوس ہوا کہ جیسے قبر کے اندر سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو جنت کی حوریں قبر میں بیٹھی ہوئی ہیں، سونے کے جھاڑو ان کے ہاتھ میں، سونے کے جھاڑو سے قبر سے صاف کر رہی اور جنت کا بچھونا اسے بچھو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہا، اور جو غور کن تھے ان کو کہا کہ ہمارا مہمان کب آئے گا، ہمارا مہمان کب آئے گا، انتظار میں کب آئے گا مہمان۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، لگ رہا ہے حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتے ہیں۔ کتنی چیزیں پردے میں ہیں آپ کو؟ اچھا آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، اللہ آسانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ واقعہ کچھ بہت ہی گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ورنہ ماننے کے لیے اتنا ہی کافی حضور کا ہر فرمان سراخوں پر یاد لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلو بھائی، یہ مجھے ویسے دے دو بھائی، یہ ہاتھ میں دے دو جو ہے اللہ اپنے بھائی۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو خوش رکھے، یہ آپ کا محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس، چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ٹوبہ ٹیکس آپ کا گھر نہیں، راہ گزر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان ہے۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں 25 پارے میں۔ نمبر 1، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے اولاد میں اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے بیٹی عطا فرمائے، وہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ بعض عرض کروں، اگر آخرت سامنے نہ ہو تو یہ دل یہ جھاڑیاں بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑے نامناسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نوجوان بیچارے لاہور سے ملنے کے لیے آتے ہیں، محمد عدنان ان کا نام تھے، سادہ سی موٹر سائیکل، ٹوٹی پھوٹی سی موٹر سائیکل، اس پر بڑی مشکل سے بیچارے آتے ہیں، سادہ سے نوجوان۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم بعد ہمارے نوجوان بس صرف ان میں داڑھی کی ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے،
لیکن دل سب کے محبت سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا اللہ جہاں اللہ نے اور ہمیں اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. آپ مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. ہاں لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آفت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مضمون بہت سے آرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چلے یہب لمن یشاء اناثا. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. کسی کو میں ایک جلسے سے فارغ ہوا مجھے ایک بھائی ملے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹی عطا کی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی سے نیک عطا پہ خوش ہوں. باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگا ہوں. بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ تو جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے میرے پاس فیصل آباد سے رائبل کے فاضل ہے آئے تھے. فیصل آباد میں لوگ مجھ سے ابھی ان کا نکاح ہوا تو بس آپس میں دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا فرما دے. اللہ مجھے بیٹی عطا فرما دے. میں کہا بھائی آپ پہلے آدمی ہیں جو بیٹی کی دعا کے لیے کیا رہے گا. بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت الحمدللہ. بیٹی ہو بیٹا اگر کیا معلوم ان بیٹیوں کی اولاد میں اولیاء صدیقین صلحاء پیدا ہونے والے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ابھی بھائی میرے سے کہنا مجھے اللہ نے 5 بیٹی عطا کی ہے. بھائی ابھی میرے جیسے سے پہلے ہے بھائی. ہاں بھائی اللہ تعالیٰ 5 بیٹی عطا. دعا کرے اللہ. بھائی عبدالرؤوف صاحب اچھا ابھی کچھ بات آگے میں کر لوں. تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکران و اناثا. کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں. مجھے بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے بیٹے بھی دے رکھے ہیں بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں پوتے بھی دے رکھے ہیں نواسی بھی دے رکھی ہے. اس کی مہربانی الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں لا دیا. ایسی پیاری بات لگے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں. زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. الحمدللہ. اب اپنے بیٹے بچے ہیں نا بیٹے. اب مجھے بتلاؤ اولاد کے اعتبار سے کتنی صورتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے. جزاک اللہ. ہاں امتحان لے لوں میں. اچھا اب بیٹھ جائے. چلو ٹھیک ہے جی. ہاں توجہ ہے سننا الحمدللہ. ورنہ پوچھوں گا دوبارہ میں نے کیا بیان کیا. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ادنا سے طلباء کا خادم بھی ہوں، سمجھتا ہوں طلباء پر حق ہے، لیکن بہرحال یہ مجلس ایسی ہے آگے نے اس میں بیٹھنا بھی برکت سے خالی نہیں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بچے ہیں کھیلتے کھیلتے بھی کوئی وہ خیر عقل مل کے کام میں پڑ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لگ رہا ہے یہ کھیلتے بھی رہیں، وہ کھیلنے دیا کریں. یہ کھیلتے کھیلتے ہیں یہ اپنی بس میں کروں بس یہ جنت کی ٹافی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہاں کوئی خیر کرو پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اولاد کے اعتبار سے کتنی صورتیں بیان کی؟ 4. اور ایک جملہ اور رکھا جو ہے ضرور سا خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اب قرآن پاک کلام اللہ ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. بلکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی. فرمانے لگے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا ہمارے منہ کی مثال یہ مائک کی طرح ہو جاتی ہے، مائک کی طرح. اب آپ بتاؤ مائک میں یہ مائک کی اپنی آواز ہے؟ نہیں، یہ بولنے والے کی آواز ہے. میں ایک طالب علم ادنا سا بول رہا ہوں، اب میری آواز اس میں جا رہی ہے، مائک کی اپنی آواز نہیں. فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا آپ کے منہ کی آواز مائک کی طرح ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں جو تلاوت کی آواز ہے، آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ کے منہ میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی ان کے کلام اور ان کے کلام خوش کیا ہے اور باہر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محنت. ابھی میرا لیکن خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 صورتیں بیان کی. یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو بیٹیاں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مجمع میں کتنے بھائی ہوں گے جن کو اللہ نے صرف بیٹی عطا کر رکھی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو بہو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کسی کو اللہ نے صرف بیٹے عطا کر رکھے وہی مجمع میں موجود ہوں گے. کسی کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں. عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی یہاں مجمع میں شاید ہوں گے میرے خیال کوئی بھائی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں آتی، کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کی جزاک اللہ کھڑے ہو کر آپ دیکھیے بھائی کی تسلی کے لیے جملہ کتنی ان کے لیے تسلی کا سبب الحمدللہ. میرے پاس سن سے ایک بھائی آئے کہنے لگے ہم 6 بھائی ہیں، 6 کی اولاد نہیں ہے اور سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رکھی. الحمدللہ مایوس ہونا کبھی آ رہا. ہمارے ہر شاہ کی محمد رحمۃ اللہ فرمائے لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھے. اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھرتے. الحمدللہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی ہمارے وہ حوال پر کہاں تھے اللہ تعالیٰ رحیم الخاص کے قریب ظاہر پیر میں تھا. ظاہر پیر میں وہ ہمارے ایک نعت خواہ تھے، ان کی اولاد نہیں تھی. وہ بیچارے سے فکر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے یہی بات چیت کر رہا تو وہ سن رہے تھے. تو وہ کہنے لگے مجھے بعد میں کہنے آپ کی ان باتوں سے دل کو حوصلہ ملا ہے. اولاد کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو کچھ نہیں کہنا لگا. کل کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک بھائی ملے کہنے لگے میری ہمشیرہ ہے، ہمشیرہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دیا. یہ غلط بات ہے. بھائی اللہ کے بندو ایسی بیٹیوں کو تو حوصلہ دے آپ. ایسی بیٹیوں کو تانا نہ دیا کرے، ان کو تسلی دیا کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کی تم نہ قدری کرو گے میں کروں. بعض دفعہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہیں ہے اللہ نہ کرے مقافات عمل کیا کرو. بعض دفعہ اپنے عمل کا غلط عمل کا دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے. ایسی بیٹیوں کو تسلی دیا کرے، حوصلہ دیا کرے. ان کا نام ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کتنی مثالیں موجود. 10 سال کے بعد بھی اولاد دی، 20 سال کے بعد بھی اولاد دی. میں ایک جلسے میں تھا وہاں ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے ہیں.
ایسا لگے مجھے جوانی میں نہیں، اللہ نے اب بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھے۔ میں بنو میں تھا، وہاں پر ایک بھائی مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے مجھے 14 سال کے بعد نے بیٹا دیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، اور امید لگائے رکھے، مایوس نہ ہو یا نہ رہا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دے گا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ قاسم میں پڑھاتے تھے، بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے، ان کا لکھا ہی نہیں ہوا، لکھا نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ بڑی عمر کے سفید ریش بزرگ تھے، بعض دفعہ نئے مہمان آتے پوچھتے آپ کے کتنے بیٹے ہیں، آپ کے کتنے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ہر سال 200-250 دیتے، اللہ ہر سال 200-250 دیتے، فرماتے ہیں کہ یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں، کبھی میرے پاس بیٹو بھی آ رہا۔ ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ یہاں جنت میں تو بھائی وہاں سب بہاریں موجود ہیں، وہاں اولاد کی خواہش ہوگی، وہاں تو لمحوں میں حمل ہوگا، اور لمحوں میں پیدائش ہوگی، اور لمحوں میں جوان ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر ہے۔ اللہ اپنے آخر میں 2 باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ نہ سنا کریں، ان کی باتیں کیوں اپنے ایمان کو ہلا، یہ ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کرے، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ قریب میں چند سال پہلے حضرت حاجی روحا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا، جنازے کے دوران خوشبو کے جھونکے آئے، اور جب قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی، مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے، یہ اللہ پردے اٹھا کر ادھر بتلا رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دائیں بائیں نہ ہو، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ تعالیٰ سینے میں چھپا رکھی ہے اللہ، یہی دولت آپ کے کام، یہی دولت ساتھ جائے گی۔ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے، شاہی محل کی ایک اینٹ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اگر مومن تھے، مسلمان تھے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے۔ یہ ہے مسلمان بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ نے اس کی دولت سینے میں چھپا رکھی ہے، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں سب کو قبول فرمائے، اللہ خوب برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے نوازے، آمین آمین وآخر دعوانا